السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین وعزیز طلباء، آج الحمدللہ ہم لوگ درس تجوید کا تیسرا سبق سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے حرکات کے بارے میں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ رومن انگلش اور اردو میں آپ کو بورڈ پہ سمجھاؤں گا تاکہ جو طلباء اسکول اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سیکھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکت کی جمع ہے، اور اس کا جب معنی ہم دیکھیں گے تو یہ ہلنے کے معنی میں آتا۔ اگزامپل میں اس طرح دوں آپ کو کہ آپ اپنی زبان یعنی اردو میں جب بات کرتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہل رہی ہے، تو اس ہلنے کو حرکت کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنا ہاتھ کو ہلا رہا ہوں تو ہم کہہ سکتے کہ یہ ہاتھ حرکت میں ہے۔ تو حرکت کا معنی ہلنا ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کو ہم تجوید کے اندر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہلنا نہیں ہوتا، بلکہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر کی پہچان کیا ہے؟ زیر کی پہچان کیا ہے؟ پیش کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ بورڈ کے ذریعے سمجھیں گے کہ زبر کو ہم کس طرح پہچانیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے حرکات، یہ حرکت کی جمع ہے۔ رومن انگلش میں آپ اس طرح لکھیں۔ حرکات کو انگلش میں موومنٹس کہتے ہیں۔ یہ حرکت کی جمع ہے، اور زبر زیر پیش کو فن تجوید میں حرکات کہتے ہیں۔ اس طریقے کا جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو زبر کہتے ہیں، اور زبر ہمیشہ جو ہے اوپر آتا ہے۔ رومن انگلش میں اس طرح لکھیں آپ۔ زبر کو 3 نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ ایک تو ہم زبر کہتے ہیں، یہ تو اردو زبان میں ہم زبر کہتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر آپ جب تجوید کے کتاب دیکھیں گے تو اس کے اندر فتحہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فتحہ رومن انگلش میں اس طرح لکھ لیں۔ تو زبر کو زبر کہتے ہیں اردو میں، اور فتحہ بھی کہتے ہیں، اور جب یہ زبر کسی حرف کے اوپر داخل ہو جائے یا کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں حرف مفتوح۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف مفتوح۔
حرف مفتوح، اس نشان کو زبر بھی کہتے ہیں، فتحہ بھی کہتے ہیں، حرف مفتوح بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ زبر کے 3 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں۔ زبر بھی کہتے ہیں، فتحہ بھی کہتے ہیں، مفتوح بھی کہتے ہیں۔ مفتوح کب کہیں گے؟ جب کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو حرف مفتوح کہیں گے۔ زبر کو ہمیشہ جو ہے جلدی پڑھیں گے، اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اور اس کو ذرا بھی ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ اب الف ہے، اگر الف کے اوپر ہم زبر کو لگائیں تو اس کو آ نہیں پڑھیں گے بلکہ آ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ با کے اوپر زبر لگائیں، اگر با کے اوپر زبر آ جائے تو با پڑھیں گے، با نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر اب دیکھیں گے آباسا، اب تینوں عین ہے، با ہے، سین ہے، تو تینوں حرف کے اوپر زبر آیا تو اس کو دم میں لیبل برابر پڑھیں گے عباسا۔ کیسے پڑھیں گے؟ عباسا، عباسا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، زبر ہمیشہ جو ہے اوپر آتا ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زبر والے حرف کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کے زبر کے بارے میں سمجھ گئے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو زبر والے حرف کے بارے میں آپ سمجھ گئے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے زیر۔ زیر کو اردو میں زیر کہتے ہیں، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ کہ جتنے بھی آپ تجوید کی کتاب دیکھیں گے اردو میں تو آپ کو وہاں کسرہ کا بھی لفظ دیکھنے کو ملے گا اور زیر کا بھی لفظ دیکھنے کو ملے گا۔ زیر کو رومن انگلش میں اس طرح لکھ لیں، اور کسرہ کو رومن انگلش میں اس طرح لکھ لیں۔ زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، اور جب یہ زیر کسی حرف کے اوپر، حرف کے نیچے داخل ہو جائے، یعنی کسی حرف کے نیچے آئے تو اس حرف کو حرف مکسور کہیں گے۔ حرف مکسور، زیر کسی حرف کے نیچے آ جائے تو کیا کہیں گے؟ حرف مکسور۔ زیر کی آواز جو ہے نیچے کو جاتی ہے، اور جس طرح ہم زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں گے اسی طرح ہم زیر والے حرف کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ جس طرح ہم زبر والے حرف کو نہیں کھینچیں گے اسی طرح زیر والے حرف کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے۔ اور ایک بات اور ہے کہ زیر جب کسی حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو معروف پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے، یعنی معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے؟ معروف کی آواز کس طرح ہے اور مجہول کی آواز کس طرح ہے؟ تو جس طرح آپ اپنی زبان میں یعنی اردو میں بات کرتے ہیں، جیسے لیے، دیے، سے، بے، کے، اس طرح جو آواز آ رہی ہے کے، بے کی، اس آواز کو مجہول کہتے ہیں، اور اس طریقے کی آواز کو ہم قرآن میں نہیں لا سکتے، بلکہ قرآن میں معروف کی آواز کو لائیں گے۔ تو معروف کس طرح ہم پڑھیں؟ مثال کے طور پہ یہاں الف ہے اور الف کے نیچے ہم زیر لگائیں تو اس کو اے کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ای پڑھیں گے، ای، بی، تی، تی۔ اس طرح کے جو آواز ہے اس کو معروف کہتے ہیں، اے، بے،
اس طریقے کی آواز کو مجہول کہتے ہیں۔ تو ہم مجہول آواز سے بچیں گے، معروف پڑھیں گے، اور قرآن معروف پڑھنا جائز ہے، قرآن کو معروف پڑھنا جائز ہے اور مجہول پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ معروف اور مجہول کے بارے میں بھی سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور، ای بی ڈی، کیسے؟ ای بی ڈی، اے بیلے نہیں، ابیلی کر کے بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ برابر لیبل پہ ہم جو ہے پڑھیں گے ای بی ڈی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بی ٹی سی جی، اس طریقے سے ہم ادا کریں گے اور پریکٹس بھی کریں گے، اور اس طرح اگر آپ سمجھ کر کے پریکٹس کریں تو جلدی قرآن جو ہے آپ سیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے پیش۔ پیش کی نشان آپ اس طرح قرآن میں آپ دیکھیں گے، پیش کی نشان آپ اس طرح آپ قرآن میں دیکھیں گے۔ پیش کو بھی 3 نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پیش کو پیش کہتے ہیں، اور ضمہ بھی کہتے ہیں، اور مضموم بھی کہتے ہیں۔ پیش، ٹھیک ہے؟ انگلش میں، رومن انگلش میں اس طرح لکھ لیں، اور عربی میں ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رومن انگلش میں ضمہ، جو ڈی ڈالا گیا نا، ڈی، یہ ذات کے لیے جو ہے، ذات کے لیے ڈی استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے آپ دیکھیں گے رومن انگلش میں اکثر و بیشتر جو ہے زال والا جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کے لیے رومن انگلش میں ڈی استعمال کرتے ہیں۔ تو پیش اور ضمہ، پیش اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ جب یہ پیش کسی حرف کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں حرف مضموم۔ حرف مضموم، پیش کے اوپر، پیش کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس حرف کو حرف مضموم کہیں گے۔ تو جس طرح زبر زیر والے حرف کو ہم جلدی پڑھیں گے، اسی طریقے سے پیش والے حرف کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے۔ پیش کے اندر بھی ہم معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ پیش کی آواز دونوں ہونٹ ملا کر سامنے کا حصہ کچھ کھلا رکھ کے ادا کریں گے۔ پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے، اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ الف کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو پڑھیں گے او، او نہیں پڑھیں گے۔ با کے اوپر پیش آ جائے تو بو، تو، سو، جیسے سودو سو، جیسے سودو سو۔ سودو سو، سودو سو نہیں پڑھیں گے۔ کیسے نہیں پڑھیں گے؟ زور زور سے بولو، سودو سو نہیں پڑھیں گے بلکہ سودو سو پڑھیں گے۔ بو، تو، اسی طرح ا، ب، ت، ای، بی، تی، او، بو، تو، اس طریقے سے او بو کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج آپ نے حرکات کے بارے میں جانے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ حرکات کو 3 نام سے پہچانا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کو 3 نام سے کیا کیا جاتا؟ پہچانا جاتا۔ زبر 1، فتحہ 2 اور مفتوح 3۔ زبر اردو میں کہتے ہیں اور فتحہ عربی میں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زیر کو بھی 3 نام سے آپ پہچان سکتے ہیں کتابوں کے اندر۔
اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ فتحہ کس کو کہتے ہیں تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ کوئی کہے حروف مفتوح کس کو کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر زبر داخل ہو جائے، جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو حرف مفتوح کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آپ سے پوچھے کہ حرف مقصور کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس حرف کو حرف مقصور کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرف مضموم کس کو کہتے ہیں تو جس حرف کے اوپر پیش آ جائے اس حرف کو حرف مضموم کہتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ان تمام حرکات والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو تجوید سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔